کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے حنین کی وادی میں جمع ہے، جو دو بڑے پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ ساری فوج حنین کے وادی میں جمع کر لی اور پہاڑوں کے درمیان صبح ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اندھیرے میں پہنچے۔ پہاڑوں سے بہت سارے تیر اور پتھر برسنے لگے، اور اتنے پریسائز طریقے سے کہ کچھ ہی دیر میں بہت سارے صحابہ شہید ہونے لگے، اور ان سب سے بچ وہاں سے واپس مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ انہوں پر فل فلیج حملہ کر دی، اور مسلمانوں کی آلموسٹ پوری طائف والے بہت خوشی اور جوش کے ساتھ بہت تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ تو وہ سارے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، رسول اللہ کی طرف بڑھنے لگے، اور زور زور سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ سے نیچے اترے اور دوبارہ دشمن کی طرف کہ کہا جا رہے ہو اللہ کے رسول کو کہ اگر آج انہوں نے یہ جنگ چھوڑ دی کہ جان کو بھی خطرہ ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے ایک قدم آہستہ آہستہ پوری فوج جنگ میں واپس آنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں پورے 12,000 مسلمان واپس جنگ میں آئے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ برادران اسلام، حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ بھی میں یہ آیتیں پڑھ کر آپ کو سنایا تھا، اور ان آیتوں کے اندر ایک حصہ، ایک واقعہ جو گزرا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ذکر کیا ہے، تو یہ قصہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ مسلمانوں کا ہر کام، مسلمانوں کی زندگی میں جو بھی ہونے والا ہے وہ ہر کام اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انسان کی زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا نفع اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صرف انسان کا نہیں بلکہ ساری کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، کھلانے والا، پلانے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ پورا ذمہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ساری کائنات کی مخلوقات جتنے ہیں ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ جن کو کھانے پینے کی ضرورت کی چیزوں کی ضرورت ہے وہ کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ ہر قسم کی چیزوں کا انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دنیا کے اندر بہت سارے جنگیں چلی ہیں، بہت سارے لڑائیاں ہوئی ہیں، اور اسلام آنے کے بعد، اسلام کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیغمبر بنائے گئے اور آپ کی زندگی میں بہت ساری جنگیں ہوئی، تقریباً 10 بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ساری جنگوں کے اندر آپ کو کامیابی عطا کیا۔ لیکن 2 مرتبہ ایسا ہوا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
جیسا میں گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ پہلی جنگ تو ہوئی تھی جنگ بدر، جس میں 313 مسلمان 1000 کافروں کو مار کے بھگائے تھے، اور 70 بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیے، اور 70 بڑے بڑے لوگوں کو قیدی بنا کر لائے تھے۔ تو اس کے بدلے میں وہ لوگ دوسرے سال پھر مدینے پر حملہ آور ہوئے 3000 کا لشکر لے کر، اور اس مرتبہ مسلمان کتنے گئے تھے؟ صرف 1100-1200 آدمی گئے تھے، اس میں سے بھی 500 منافق واپس چلے گئے۔ کافروں کو دیکھ کر کے 3000 کافر ہیں، ہم ان سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ جو مضبوط ایمان والے تھے جنگ شروع کیے۔ قریب تھا کہ جنگ جیت جاتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات نہیں ماننے کی وجہ سے صحابہ 50-60 صحابہ کو جو پہاڑ پر کھڑے کرے تھے، رومات کہتے ہیں، رومات کا مطلب تیر انداز، تیر چھوڑنے والے، تو وہ لوگ اتر کر آ گئے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ بات گزشتہ جمعہ میں ہوئی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی بات اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری جیت بھی ہار میں بدل جائے گی، تم جیتتے سے بھی ہار جاؤ گے۔ تو ایسا ہی اور ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے ساتھ بھی ہوا اس جنگ میں۔ وہ اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے اندر ہمارے لیے بتایا۔ کیا واسطے بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کتاب قیامت تک رہنے والی ہے، اور یہ کتاب قیامت تک رہنے والی، یہی آخری کتاب ہے اللہ کے پاس سے آئی ہوئی، اور یہ نبی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی ہے، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو جو ضروری باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا، نبی کے ذریعے بتایا، اور نبی کی زندگی میں جو واقعات چلے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بتایا کہ اس واقعے کو تم یاد رکھو، پڑھو، سمجھو، اور اس کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کرو۔ کیا نصیحت حاصل کرنا ہے؟ تو وہ قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دیا ہے، بہت سے جگہ فتح دیا ہے، کامیابی دیا ہے۔ اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جب کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ سناتا ہوں، اس کے بعد مطلب میں آپ کو بتاؤں۔ پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ اس کے بعد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اللہ ہی بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، یہ 3 آیتوں کا ترجمہ میں آپ کو سنایا۔ وہ قصہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو گئے، جانے کے بعد 8 سال گزر گئے۔ کتنے سال؟ 8 سال گزر گئے۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جاؤ، اور جو اللہ کا گھر ہے مکے میں کعبۃ اللہ، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے، اس کے اطراف اکناف دیواروں میں، اوپر نیچے اطراف میں میدان میں ادھر ادھر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے نبی وہ گھر میرا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ، مکہ، اللہ کا گھر۔ اسی لیے وہاں ساری دنیا کے مسلمان عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کا سینٹر ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس میں اللہ کی عبادت ہونا ہے۔ اب ہمارے گھر میں ہماری بات چلنا ہے کہ دوسرے کی بات چلنا، دوسرا کون سے بات کو قبضہ کر لیا تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوٹ کو جا کو ہماری طاقت سے ہو سکا تو اسے مار کر باہر ڈھکیل دیں گے، اور جا کر ہمارا گھر ہمیں لے لیں گے، اور اگر ہماری طاقت برابر نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ کورٹ کو جاتے ہیں، اور کورٹ سے کیس لڑ کر کے ہمیں ہمارا گھر ہمارے قبضے میں لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ گھر کے مالک ہمیں ہی، اونر ہمیں ہی، تو یہ گھر ہمارا، تو ہمارے قبضے میں رہنا، دوسرے کے قبضے میں گئے تو ہمیں مانتے نہیں دنیا کے حساب سے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ گھر اللہ کا ہے اور یہاں اللہ کی عبادت ہونا، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ صحابہ کو بولے
کہ جنگ کو جانا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی معمول سے پہلے بتا ڈالتے کہ کون سے گاؤں میں جانا ہے، کون سے علاقے میں جانا ہے، کون سے آدمی سے لڑنا ہے، پہلے بتاتے. لیکن اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپا کر کے رکھے تھے. صحابہ کو بولے تیار ہو جاؤ، جنگ کی تیاری کرو، تیار ہو جاؤ اور جنگ کی تیاری کرو. کہاں جانا ہے، کس سے لڑنا ہے، بولے نہیں. اب صحابہ پوچھے بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں مانتے تھے. ہو بہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو وہ حکم سر آنکھوں پر مان لیتے، تیاری کرے، جنگ کی تیاری کرے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو مدینے سے لوگ نکلے اور اطراف اکناف کے خریوں سے لوگ نکلے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو ساتھ میں یہ قبیلے والے، وہ قبیلہ کا کھیڑے گاؤں، تو سارے لوگ جمع ہوتے ہوتے تقریباً 10,000 آدمیاں نکل کر کے گئے. کتنے آدمیاں؟ 10,000. 8 سال پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مکے سے تو 2 آدمیاں تھے، ابو بکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ میں 1-2-3 کام والے تھے. پورے 4-5 آدمی آئے تھے. اصل آدمیاں 2 اصل کینڈیڈیٹ. لیکن آج کتنے جا رہے ہیں؟ 10,000 کی فوج ملٹری جا رہی ہے، مرد بانے پورے. عورتیں تو گھروں کے پاس ہیں، نکل کے جا رہے ہیں. اب جانے کے بعد مکے کے قریب پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ آج یہاں ٹھکانہ کرو. کہاں ٹھکانہ کرو؟ مکے کے سامنے پہاڑا ہی، بڑے بڑے پہاڑا، تو پہاڑوں کے اوپر ٹھکانہ کرو. اور ہر آدمی اپنا الگ الگ چولہا سلگاؤ. معمول سے 5-10 آدمی ہے تو ایک چولہا سلگاتے، اس میں کھانا پکا کر کھاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، وہ زمانے میں کرنٹ نہیں تھا. کرنٹ ہوتا تو معلوم کر لیتے کتنے آدمیاں ہیں. یا فوناں کا زمانہ نہیں تھا، سواریں کا زمانہ نہیں تھا، چل کر جانا یا اونٹا پر گھوڑے پر جانا. اور رات میں اندھیرا، ساری دنیا میں کیا تھا؟ اندھیرا تھا. چاندنی رات ہے تو رات میں اجالا، نہیں تو پوری رات کیسی رہتی؟ اندھیرا، ایک دم اندھیرا. چراغ سلگاؤ یا نہیں تو مشعل ہوتا کیا؟ ایسا لکڑی کو کپڑا بند کر اسے تیل ڈال دے، اور کاکڑا بولتے نا تیلگو میں، تو ویسے لے کر جاتے تھے اجالے کے لیے. ورنہ اجالا نہیں تھا ساری دنیا میں. بادشاہوں کے گھروں میں بھی، بادشاہوں کے محلوں میں ویسا ہوتا تھا اجالا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ہر آدمی اپنا اپنا کھانا الگ چولہا سلگا کر پکاؤ. اب دیکھیں تو رات میں کتنے چولہے پہاڑ کے اوپر دستے ہیں؟ 10,000 چولہے. یہ لوگ ڈر گئے. مکے میں جو لوگ تھے 2-3 ہزار آدمیاں، یہ دیکھ کر ڈر گئے. یہ کون سی فوج آ گئی، یہ کہاں سے لوگ آ گئے، اور ہم پر کیا حملہ کرنے والے ہی پتہ نہیں. تو رات میں دیکھنے کے لیے ابو سفیان ادھر کا مکے کا لیڈر، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سارے مسلمانوں کے سردار تھے، تو ادھر پورے مشرکوں کا، کافروں کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان. تو یہ آدمی نکلا دیکھنے کے لیے رات میں اندھیرے میں، کون ہے کیا ہے پتہ لگاؤں. کیوں؟ میں لیڈر ہوں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے. تو ادھر سے کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں بھی نکل کر کے آئے، پہاڑ کے اوپر سے نکل کر آئے. اب صبح کو گئے تو پڑتی ہیں ان کے اوپر چٹنی کر ڈالتی، ان کو خیمہ کر ڈالتی ہیں، مر جاتی ہیں سب بھی. کیوں؟ 10,000 آدمیاں ہیں. انہوں 300 آدمیاں، 1000 آدمیاں، تو 3,000 4,000 5,000 سے لڑنے والے. اب 10,000 آ گئے ہیں تو یہاں کتنے آدمیاں ہیں؟ 2-3 ہزار ہیں، اس سے بڑھ کر تو نہیں. کیا ان کا حال ہوتا ہے معلوم کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، شاید معلوم کرنے کے لیے انہوں اتر کر آئے. ادھر سے یہ ابو سفیان گئے آدمی، ابھی انہوں مسلمان ہوئے، بعد میں مسلمان ہوتے. اب گئے، وہ ایسے آواز معلوم ہوئی، ہاں ہو کون، کہاں، کدھر، ایسا. تو پہچان لیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ گاؤں والے اتنا، ایک ہی گاؤں والے، ایک ہی گلی والے، ایک ہی علاقے والے. بولے ابو سفیان کا، ہاں عباس، کیا تمہیں کیا؟ ہاں میں عباس. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. بولے کون آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا قصہ؟ تو بولے اے ابو سفیان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، 10,000 کی فوج ہے، اور صبح میں جو حال تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ مجھے معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے. بہتر ہے کہ تمہیں چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کلمہ پڑھ کے ایمان لاؤ، مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو لے کر جاؤں گا بول کر بولے. اچھا بول کر مان لیے ان کی بات. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر گئے. ادھر انہوں بڑے سردار مسلمانوں کے، ادھر انہوں مشرکہ مکے کے سردار لے آ کر بٹھائے سامنے. او یا رسول اللہ، حالانکہ بھتیجے تو کیا بھائی کے بیٹے، حضرت عباس چاچا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر میں بڑے چاچا، بھتیجے 2 سال چھوٹے. اب ایک عمر کے سمجھو، لے جا کر بٹھائے. یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی،
یہ ابو سفیان آیا ہے مسلمان ہونے کے لیے، اسے کلمہ پڑھا مسلمان بنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اچھا ٹھیک ہے، جب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو میں بھی تیار ہوں، اس کو کلمہ پڑھائے مسلمان بنائے۔ اس کے بعد بولے یہ اسے ذرا عزت ہونا، مرتبہ ہونا، ذرا گریڈ ہونا، اسے آدمی پکڑنا، تعریف کرنا، ایسا خوش ہونے والا آدمی، اسے کیا تو بھی ایک خوشی کی ایک بات بولو کہ یہ بیماری بنلا کی تھی آدمی میں، کیا مجھے تعریف کرنا آدمی، ابا کیا پیسے والے بھائی انہوں، کیا شوکار بھائی، کیا دیتی، آدمی بولنا، انہوں سنے تو کانا میں وہ آواز گئی تو ان کو خوشی آنکھ سے بھی بھر جاتی ہے، خوشی بھر جاتی ہے، ذرے آدمی کو، پورے آدمی نے ایسے نہیں، ذرے آدمی کو کیا خوشی، بڑے شوکار انہوں، کیا کھلاتی غریباں کو، کیا دیتی، کیا مسجدہ میں خرچہ کرتی، کیا مدرسے کو دیتی، ایسا بولنا۔ ذرے آدمیوں کو بہادری کی، پہلوان بھائی انہیں 10 آدمیاں مارتے بھائی، اس کے سامنے آنے اچھے میں ڈرتی بھائی، ایسا تعریف کرنا، اس کی ہمت کی داد دینا اسے، ایسا کرے تو انہیں خوش ہوتا ہے، ہاں میں اتنا پہلوان، اتنا بڑی طاقت والا۔ تو ایسا ہر آدمی کو اس کے حساب سے سے رہتا ہے، ذرا آدمیوں کو علم کا بھی فخر رہتا ہے، وہ بھی بولتا ہوں میں، وہ حضرت کیا بیان بولتی ہوں، کیا یہ کرتی، ان کو سامنے پکڑنا، آدمی تعریف کرنا، خوش ہوتی ہیں، ابا میری تعریف کرتے ہیں۔ تو ایسا آدمیوں کو ایک بیماری رہتی ہے، پورے آدمیوں کو نہیں، ذرے آدمیوں کو رہتی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا بولے، اے یا رسول اللہ، یہ آدمی ایسا ہے ابو سفیان، اسے ذرا کیا تو بھی مرتبہ بڑھاؤ، اسے ایک درجہ دو، کیا تو بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اچھا ٹھیک ہے، اچھا لے بول کے بولے۔ اس کے بعد بولے ہمیں صبح کو جانے والے ہیں، تمہیں جاؤ، تم نہ کو امان ہے، امان کا تو کیا، تم نہ کو کیا بھی پریشانی ہے، تم نہ کو مارتے نہیں، تم نہ کیا کرتے، اور تمہارے گھر میں آنے والوں کو بھی وہ ایک عزت، تم نہ کو تمہارے گھر میں کتنے آدمی ہوگا تو وہ آدمی کو مارتے نہیں، تو تمہاری صورت دیکھو ان کو چھوڑ ڈالتی، تو ان کا درجہ، ان کا مرتبہ گریٹ، میرے گھر میں ایسا آدمی مارتے نہیں، میرا گھر کو تو اتنا بڑا، یہ بڑپن کی بیماری آدمی کو رہتی ہے، بڑائی کی۔ تو وہ ان کو بھی بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا بولے یہ آدمی وہ چیز کو ذرا پسند کرتا ہے، ذرا چاہتا ہے، وہ آدمی کیا تو ذرا رکھو ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ تو پھر صبح کو آئے پورے صحابہ، ذرا صحابہ کیا بولتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل المحرمہ، یعنی عربی میں اشعار بولتے آتے ہیں، اتنے دن کا بدلہ نکال ڈالنا آج لہو لہوان کر ڈالنا، پورے خون ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا آدمیوں کے، گوشت کچر ڈالا ہے، اتنے دن ہم نے ستائے ہیں، مارے ہیں، ہمیں کمزور تھے، مجبور تھے، آج اللہ ہم نے کو طاقت دیا ہے، 10,000 کی فوج ہمارے پاس ہے، آج ان کا خطہ دیکھ ڈالنا کر بول کے آئے۔ تو نبی صاحب بولے نہیں، خبردار، ایسا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اور حرم شریف ہے، حرم کا تو کیا، عزت والی جگہ، یہاں جنگ لڑنا نہیں، یہاں خون بہانا نہیں، لڑائی ہونا نہیں، یہاں فساد ہونا نہیں۔ نبی صاحب بولے الیوم یوم المرحمہ، آج لڑائی کا دن نہیں، آج رحم کرنے کا دن ہے، ہر ایک کے اوپر رحم کریں گے، چلو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے اور اعلان کرے، کیا اعلان کرے، اے لوگو، جو آدمی کعبۃ اللہ کے اندر چلے گیا، گھر میں کعبے کے اندر دروازہ مشکل اندر چلے گیا تو اسے ماریں گے نہیں، انہیں ہم نے مارے بھی رہتے، گالے میں دے رہے ہیں۔ جو آدمی خود کے گھر میں اندر چلے گیا، اپنے گھر میں دروازہ موچ لیا، باہر کو آیا نہیں، اسے بھی گھر میں گھس کو مارتے نہیں۔ لیکن معمول سے بادشاہ کا قصہ کیسا، دنیا کے بادشاہ کیا کرتے ہیں، گھر میں گھس کو مارتے آدمیوں کو، جوانوں کو دیکھتے نہیں، بچوں کو دیکھتے نہیں، بڈھوں کو دیکھتے نہیں، عورتوں کو دیکھتے نہیں، مارنا توڑنا، گھروں کو آگ لگانا، پیسے کھینچ لینا، عورتوں کو ریپ کر ڈالنا، اور پھر باغاں ہے تو کتر ڈالنا، آنچ لگا ڈالنا، آم کے باغاں فروٹس کے پھل پھلالی کے ہے تو وہ پورے ختم کرنا، گھراں توڑنا، بلڈنگاں توڑنا، برباد کر دی دنیا کے بادشاہ۔ لیکن ہمارے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، بولے نہیں، کسی عورت کو مارنا نہیں، کسی بڈھے آدمی کو مارنا نہیں، کسی بچے کو مارنا نہیں۔ اب کسے مارنا، کعبے میں کون چلا گیا تو اسے مارنا نہیں، خود اس کے گھر میں انہیں دروازہ بند کر لے کے اندر بڑھ گیا تو اسے مارنا نہیں، اور جو آدمی ہمارے سامنے آ کر ہتھیار ڈال دیا، ہتھیار ڈالنا کا تو کیا، سامنے آ کر بولا بھائی میں تمہارا لڑتا نہیں بھائی، میں خاموش دوں گا، تو اسے مارنا نہیں۔ ابھی انہیں مسلمان ہے نہیں، کافر ہی ہے، مشرک ہی ہے، لیکن اسے مارنا نہیں۔ اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اسے مارنا کو ہے، عزت بڑھا دلے، ابو سفیان کی عزت بڑھا دلے، درجہ مرتبہ۔ اب آدمی خوش، ابا میرے گھر میں ایسے لوگ مارنا نہیں تو میری کتنی بڑی عزت ہے، تو ایسا تو معافی کا اعلان۔
بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور جا کر صحابہ کو بولے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہونا، فترین کی عبادت ہونا نہیں، دیوان کی عبادت ہونا نہیں، نکالو، پورے اٹھا کر کے پھینک دھو ڈالو پورا کعبۃ اللہ دھو ڈالے۔ اور حضرت بلال کو بولے اے بلال کعبے کے اوپر چڑھو، مسجد کے اوپر، یہ چھت کے اوپر چڑھو، اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اذان پوری دیے، اس کے بعد بولے بلاؤ گاؤں کے آدمیان سب کو بھی کہے، پورے آدمیان آنے کے بعد سب کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں بولو میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں تمہیں آج؟ جو انسان کو 13 برس مارے، ستائے، گالیاں دیے، لہو لہان کرے، کتنے رقم سے ستانا تھا وہ تو سارے قسم سے ستائے مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو، کیوں؟ انہوں کمزور تھے۔ لیکن آج وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں تمہیں کیا سوچتے ہیں؟ تو انہوں بولے انت کریم ابن کریم، مطلب تمہیں اچھے آدمی ہی، تمہارے بابا بھی اچھے ہیں، رحم کرنے والے، تمہیں بھی رحم کرنے والے، تمہارے بابا بھی رحم کرنے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج سے تم آزاد ہو، تمہیں میرے قیدیاں کیا بھی نہیں، تمہارے لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی ظلم زبردستی کرنے کا نہیں، قیدی کر کو مارنا، قتلنا، تم نہ جیل میں ڈالنا، تمہارے پاس سے کچھ لینا نہیں، کچھ نہیں، جاؤ معاف کر دیا میں تم نبی صاحب۔ اس کے بعد بھی نبی صاحب بولتے ہیں اس دن جو بات میری تھی آج بھی وہی بات ہے، کیا بات ہے؟ کہ تمہیں کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کا گھر یہ، میں اللہ کا نبی، اللہ کی بات کرو، اس کے سوا میں تمہارے سے دوسرا کچھ نہیں چاہتا ہوں۔ تو پورے لوگ مسلمان ہو گئے، پورے مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے، ذرا ادھر ادھر بھاگ گئے، بچنا کر بول لیے سولے، لیکن پورے تقریباً 2-3 ہزار آدمی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کر کو بولے۔ اس کا معنی کیا؟ ہمیں عربی میں بولتے ہیں، ہمیں پڑھتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہمیں پڑھتے ہیں، معمول سے دوم کلمہ بولو بھائی، شہادت کا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہمیں پڑھ ڈالتے ہیں، لیکن کیا اس کا معنی، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کو بولنا، کیا کر کو ہمارے باتیں میں بولے سرکار میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق اللہ ایک ہے کر کو میں قبول لیتا ہوں، مان لیتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اللہ، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اللہ کرتا سو کام دوسرے کون کرنے والے نہیں، زندگی موت دینے والا اللہ، نفع نقصان دینے والا اللہ، اولاد دینا نہیں دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، برکت دینا نہیں دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ بھی ہمارے لیے ضرورت ہے پورے کرنے والا ہے وہ پورا اللہ چکو کون کرنے والے نہیں کر کو میں قبول لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں، یہ اس کا مطلب۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ کیا؟ میں خالی اللہ کو ایک مانتا ہوں، دوسرا مانتا نہیں، لیکن یہ دلندرا کی ہمنا کو کیا ہو گیا، منہ سے تو بولتے ہیں لیکن پورے مسلمان بلّہ کے یہ درگاہ کے پاس ہے، جھاڑا کے پاس جا کر مر جاتے ہیں۔ نفع نقصان کا مالک اللہ نے کیا؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، ساتھی کا مطلب انہیں کرتا سو کام دوسرے کون کر سکتے ہیں نہیں کر کے منہ سے بولتے ہیں، لیکن درگاہ کن جا کو پھر کو مر جاتے ہیں، وہاں گول پھرنا، وہاں سیجے کرنا، وہاں مانتاں کرنا، وہاں بکرے کاٹ کو کھلانا، وہاں مٹھی سے پیسے ڈالنا، بچوں کے سر کے بالا نکالنا، پھر ان کا نام رکھ لے گانا بچے کو، یہ عورتوں سے بڑی پریشانی۔ مرد بانی ہاں سنے ہی مسجد میں یہ سب شرک کے کاماں کرنا نہیں، وہ کاماں کرے تو مسلمان ہے انہیں کافر 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 1000 بار کافر انہیں، مشرک انہیں، مسلمان نہیں انہیں، اللہ کے سوا اللہ کو کرنا سو کاماں دوسروں کو کرا تو انہیں مسلمان نہیں انہیں۔ یہ وعدہ ایک آدمی مسلمان ہوتے تو میں یہ وعدہ کرتا سو وحدہ لا شریک لہ، انہیں اکیلا ہے، کیا اکیلا ہے؟ اس کی ذات اکیلی ہے، سنگل، اللہ کا تو انہیں گنا دوسرے کون بھی نہیں اللہ، اور انہیں کرتا سو کاما انہیں کرتا دوسرے کون کر سکتے نہیں، وہ طاقت کسی بھی نہیں ہے کر کو ہمیں قبول لینے کا، ہاں ہمیں قبول لیتے ہیں، پھر وہاں جا کر مر جاتے نمن پر لکھ کٹے کو دلندر پیڑا کیا بھی وہاں خبر بھی نہیں ہے، دوسرے جگہ تو خبران تو ہی، وہ نمن پر لکھ کٹے میں تلو ہے کٹا ہے، وہاں پیپل کے جھاڑ کو پھرتے ہی، کہتے بیوقوف ہی ہمارے مسلمان، ہمارے مرد بانے کو ہمارے بھائی کا بہت بیوقوفہ بنا لیتے ہی،
यहाँ मस्जिद में बैठ कर सुन को गया जरा घट, हाँ हजरत बोली जाना नहीं कहते। वहाँ जाते ही भाई को ठुस से कर को उसका 12 से निकाल आती है, फूकने को फिर से चुबत कैसा भुस्सू के चल जाता है, वैसा घर को जाकर बोलते जाना नहीं कहते। हजरत बोली वो अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु रसूल का माना मतलब हमने कहा अच्छा बोली, बात समझ में जाना नहीं कहते। हाँ उन्होंने बोले इन्होंने जाना नहीं, चलो चलो जी अब बुला ले, इन्हें गया ऑटो बात कर लो, कार बात कर लो, जाक मेरे तुम्हें आज जाको देखे तो निमन पल्ली कट्टे को, आज जुम्मा का दिन मैं एक दिन देखने के लिए गया हूँ क्या होता है वहाँ करके, क्या होता है ये दलिंदरागी। बकरे काटे सो काटे, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, अज़ान नहीं, क्या भी नहीं, पर्दा नहीं, बुरखा नहीं, अवज्ञा गजे 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 जतरा उर्स के सरका छाई। मैं एक बार देखने गया क्या होता, मैं बोलना का तो मैं देखा नहीं मालूम होता। सो हमें करना जरूर नहीं वो कामा, लेकिन देखना दूर खड़े को। पीपल का झाड़ है, पीपल के झाड़ गोल देते हैं, पीपल के झाड़, उसके बाद कभी छोटा रहता है झाड़, उसे सेरे बनते हैं, फूलां के सेरे। भाई कहाँ मर्द बाने हमारे गाँव वाले भी एक दो आदमी जिसे देखा मैं क्या बोला नहीं उनको, कहीं उन आदमी जैसे कहूँ मुंडी फिरा लेते हैं, उनको मालूम ये सब करना नहीं कर। रमचल में हजरत बोलती है हम यहाँ का आगी ना, हमारे उनकी निगाह पड़ेगी ना हमारे ऊपर, लेकिन मैं हाँ उनको क्या बोला नहीं। ये मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान इतने कमज़ोर अकीदे वाले या बेअखल या बेइल्म, अब क्या बोले तो बुरा लगता है, इतने बेवकूफ़ां क्या हमें, मैं मज़े मिलाक बोलता हूँ, हमें इतने बेवकूफ़ां क्या, मुंह से कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ताकत वाला नहीं, सारी ताकत अल्लाह को है कर को बोलते ही, फिर वहाँ कहीं को जाकर मरते ही। वो एक जगह नहीं, निमनपल्ली कट्टा क्या, अम्मा जी बाबा जी कंदूर को क्या, फिर नागौर क्या, कश्मीर क्या, अजमेर क्या, सब दिल्ली क्या, सब ये दलिंद्रा की पूरी इंडिया में भर गई है। क्या बात हमें मुंह से बोलते हैं कि उसे उल्टा करते हैं, हमें मुंह से क्या बोलते हैं कि उसे उल्टा करते हैं। मैं अच्छा आदमी, मैं शराब पीता नहीं कर बोला, सोचा मस्जिद में लगा बैठ के पी लेता है, गटा 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 करो शराब का शीशा वैसा है। मैं पीता नहीं कर बोला आदमी वही मस्जिद में बैठ के पी ले सर का। अल्लाह के सिवा वहदहु ला शरीका लहू हमें पढ़ते ही नहीं, कलमा बच्चा सिखाते ही नहीं। अव्वल कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दुआम कलमे शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, बच्चा सिखाते हैं नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, घर में जो औरतें पढ़ाती हैं उन्हें सिखाते हैं, मदरसा में पढ़ाती हैं, बच्चा ये सिखाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। तो ये हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, अल्लाह अकेला है, सारे ताकत उसके छे, उसके सिवा किसी भी वो ताकत नहीं है अगर हमें सिखाते हैं, लेकिन काम उल्टा करते हैं। तो उन लोग सब क्या करें, मक्के के जो 2-3 हज़ार आदमी थे वो टाइम में पूरे आकर कलमा पढ़ा ले, मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद एक 15-20 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाश थे, अजान देना नमाज़ पढ़ना, अजान देना नमाज़ पढ़ना। वो 15-20 दिन के बाद क्या हुआ, मक्के के बाजू में ताइफ करके एक गाँव है, एक 80-90 किलोमीटर में। वो मक्के ताइफ के बीच में एक 2 कबीले वाले थे, 2 खेड़े वाले, एक आको सखीफ बनु सखीफ, एक आको हवाजिन, वो उनके नामा अब हमारे खेड़ा नामा हैं, अवलपल्ली दुलपल्ली गुंडरोलपल्ली ऐसा ही नहीं नामा। तो वैसा वो 2 बनु सखीफ बनु हवाजिन करके 2 कबीले, और उन्होंने एकदम ज़बरदस्त जंग लड़ने में बड़े माहिरान थे। तो उनको क्या हुआ ख्याल, अब मोहम्मद तो आको मक्के को पकड़ ले ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का पूरा उनके कंट्रोल में चले गया है, अब नेक्स्ट हमारे ऊपर चाक पड़ जाती हूँ नो, हमें कैसा करना, हमें बचने के लिए क्या करना, तो तैयारी करो, जंग की तैयारी करें। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, उन्हें भी जंग की तैयारी करती, उन्होंने आको पढ़ती क्या कि हमें जंग कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को लेकर गए। कितने आदमियाँ ही मदीने से 110,000, यहाँ मुसलमानों में 90 आदमियाँ हुए, सो एक 2,000 आए, 2-3 हज़ार में एक 2,000, पूरे 12,000 आदमियाँ निकल कर गए। वो कैसा रास्ता, इधर भी पहाड़ा इधर भी पहाड़ा, बीच में से जाना। तो उन्होंने क्या करे थे, वो कबीले वाले पहाड़ों के ऊपर आदमियों को बिठा डाले थे, पूरा छपले के बैठ जाओ सब जने भी गुंडा के पीछे से, और तीरा रख बैठ जाओ। मुसलमान अगर ये रास्ते से है तो ऊपर से तीरा छोड़ो, खींच कर जई छोड़ो, तीर लगी तो क्या होता है, ये ज़माने में इलाज अच्छा है, अस्पताल में जा करा लेते, वो ज़माने में इलाज होता है ये नहीं था, काट को हेड़ा निकालना, उसे सुइयाँ डालना, मातरे उतना ज़माना नहीं था। वो क्या कि दवे पसरू कहते हैं नहीं, पत्ते न अभी क्या तो काट कूट को क्या तो लगाना ऐसा कर लेते थे, सुखा लेते थे, और सूखने में बहुत दिन लगता था, जरा इतना मर जाते भी थे वो मारा को। तो ऐसा उन्होंने पूरा तैयार बैठे थे,
मुसलमान जाते जाते एक लहाजे के वास्ते ये ख्याल आया, वो भी अल्लाह कुरान ने बोले, एक लहाजे के वास्ते ख्याल आया भेजे में, इनसे क्या होता है, हमें 12,000 ही इन्होंने कहता हमारे सामने, अगर एक सेकंड ऐसा ख्याल आया साहबा को, वो बात मुंह से भी बोल डाले, जरे आदमी 300, 400, 500, 1000 हस्टम पर डरे नहीं, बड़े बड़े आदमिया से जीत डाली हमें, आज 12,000 आदमियाँ ही हमें, इन्हों कहते 2-3 हज़ार रहती, इन्हों क्या हमारे सामने टिकती क्या, हमें जो कहते जो नहीं, आज हमारी ताकत इतनी है, घर को ख्याल आया मुंह से बोल डाले जरे साहबा। तो ये बात अल्लाह को पसंद है नहीं, कहा तो तुम्हें जरे आदमी है तो कौन जीता है, तुम ना को अल्लाह की मदद आकर नहीं कहते सो, आज तुम्हें जरे बल्लाक होते हैं ना कुछ, तुम ना को ये ख्याल आ जाता है क्या, तुम्हारी ताकत का ख्याल, तुम्हारी ताकत का ख्याल आ गया क्या, नहीं, तुम्हारी ताकत से तुम्हें क्या भी कर सकते नहीं, वो दिखाना था। अल्लाह ताला क्या करे, खामोश हो गया, खामोश करते देखेंगे क्या होता है। इन्होंने गए, उन्होंने दो तरफ से भी तीरा छोड़ना शुरू करे, ऐसा तीरा छोड़े, ऐसा तीरा को लगते हैं आदमियों को, आदमियाँ जिससे नहीं तीरा को लगते हैं, दिख सुधरा नहीं, उसे उर्दू में बोलते हैं छक्के छुड़ गए, कहते छक्के छुड़ गए तो दिख सुधरा नहीं, क्या हुआ, भागो साहबा पूरे गिदे गिदे उन्हें उधर 12,000 आदमी भागे, खाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक़, उमर, उस्मान अली, ऐसे 100 आदमी टिकी, 100, 12,000 में 100 टिके ही, कम जो पूरे भाग गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब में पड़ गए, और आपको ये हुआ क्या, ये मुसलमान कहीं किसी भाग जाते हैं, तो बोले इलैया ये इबाद अल्लाह, आओ अल्लाह के बंदे मेरी तरफ आओ, मैं हूँ या खड़े कर, कहाँ जाते हैं तुम्हें, अनन नबी ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से बोले मैं नबी हूँ, इस बात में झूठ नहीं है, ये झूठी बात नहीं है, मैं नबी हूँ, अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, आओ। तो बाद में हज़रत अब्बास को बोले, अब्बास रज़ी अल्लाह, चाचा जोर से बुलाओ आदमी से, कोई आओ करके बोलो। तो उन लोग जरा ऊंची आवाज़ वाले थे, जरा लंबे ऊंचे आदमी थे, खड़े को अल्लाह को चीख को बोले, आओ आओ, कहाँ भागते हैं, अल्लाह के नबी की तरफ आओ, अल्लाह के दीन की तरफ आओ, अल्लाह के बंदो कहाँ जाते हैं, कहाँ डरते हैं। तो साहबा फिर पलट के वापस आ गए, फिर पलट के पूरे आदमी फिर वापस आ गए, और जाकर उनसे जंग लड़कर बाद में जंग जीत डाले। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वो 3 आयतें पढ़कर सुनाना उसमें, कि वो इलाके का नाम हुनैन, वो मैदान का नाम हुनैन, वो अरबी में, तो वो हुनैन के दिन तुम्हारे अंदर वो एक ये आ गया था, तुम ना को ये खुशी आ गई थी, हमें इतने आदमी ही हमें जीत डालती घर को, लेकिन क्या हुआ, उनके ने मारा खा को भागे तुम्हें, लेकिन अल्लाह ताला क्या करा, तुम्हारे ऊपर सकीनत नाजिल करा। सकीनत कहते दिल को सुकून, शायद दुश्मन को देख कर डरने का नहीं, वो डर रहा नहीं सर का, हिम्मत आ जाना आदमी के अंदर, तो वो डर गए थे, तो अल्लाह ताला आसमान से सुकूनत नाजिल फरमाया, दिलों के अंदर सुकून आ गया, हिम्मत फिर दोबारा आ गई, और वानजला जुनूदन लम तरौहा, अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों को उतारा, जाओ मेरे मोमिन बंदों की मदद करो, आसमान से फरिश्ते आए। तो अल्लाह फरमाता है आसमान से ऐसी फ़ौज को मैं उतारा, तुम्हें उनको देख सकते नहीं, वैसी फ़ौज को उतारा, फरिश्तों को अल्लाह ताला उतारा। तो कल वारम के हिस्से से जुमा के और ये जुमा हिस्से से क्या बात समझ में आई, आदमियाँ ज़र्रे हो या ज़्यादा हो इससे फ़र्क नहीं, कामयाबी दिलाने वाला, जीत दिलाने वाला अल्लाह, अल्लाह के पर भरोसा रखो, तुम्हें ज़र्रे है तो भी अल्लाह कामयाबी दिलाता है, तुम्हें बल्ला के है तो भी अल्लाह कामयाबी दिलाता है, लेकिन भरोसा अल्लाह के पर रखो, तुम्हारी ताकत के पर रखो तो रखो। ज़र्रा झलक दिखाया, वो झलक से जब भाग गए फिर जमा हुए, फिर मुसलमानों पूरे भी जीते। जीतने के बाद उसके बाद और एक इलाका था, वहाँ भी गए, वो इलाके में भी जंग हुई छोटी, वहाँ भी जीते। 6,000 आदमियों को खैदियाँ बना लिए, ये दो खैदी लोग थे नहीं, सबको पकड़ ले गए, हमारे से जंग लड़ती क्या करो, साहबा पूरे भी पकड़ ले गए। तो बाद में नबी साहब हम बोले छोड़ा लो भाई इनको सबको भी, तो सारे आदमियों को छोड़ डाले, बन को लगाए थे हाथा पाँव बन कर छोड़ डाले, जाओ। तो बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। क्या मुसलमान है, क्यों होते हैं मुसलमान, इन्होंने हम लोग को खैदी बना ले ही, दम से मारना का तो मार सकते, हम लोग कत्ल कर सकते, लेकिन कत्ल करें नहीं, छोड़ डाले ही, तो कितने अच्छे आदमी आए इन्हों, चलो हमें मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान हो गए, बल्ला के इतना मुसलमान, बहुत ज़्यादा लोग मुसलमान हो गए। अब उसके बाद वहाँ एक छोटा किस्सा चला, इतना सिंपल, एक लहजे का बोलकर बात ख़त्म करो। वहाँ पैसा भी बहुत मिला और बकरियाँ भी बल्ला के मिले, ऊँटा बकरियाँ गनीमत में ले करके आए। आने के बाद एक मैदान में बैठे,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, وہ پورا بھی غنیمت کا مال جنگ میں جو جیتے ہیں وہ پورا لگا کے ڈالو بھائی کے, پورا ایک طرف لگا کو رکھے. پیسہ کا تو وہ زمانے میں سننا روپا جسے چاندی بولتے ہیں, سونا چاندی وہ لگا کے ڈالے. پھر اونٹاں بکریاں گھوڑے وہ سب لگا کے طرف رکھے, چیزاں پورے بھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, مسلمانوں کو بلا کو یہ چیزیں اٹھا کو دیتے ہی, آ جاؤ بھائی اے لے جاؤ, تمہیں جنگ لڑے سے واسطے تم نہ کو تمہارا حصہ گفٹ ہے سمجھو, یعنی کہ تمہاری تنخواہ کے سر کا تمہارا انعام لے جاؤ کر کو دیتے ہیں. وہ کسے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پورے مکے والے کو دے ڈالے. کسے, جو 90 آج مسلمان ہوئے, ایک 10-15 دن پہلے مکے کے ادمیاں 2-3 ہزار مکے کے مشرکان جو تھے ان مسلمان ہوتے, ان کو بلا کو دیتے ہیں. ہاں لے 10 بکریاں تو لے جا بھائی, 20 بکریاں تو لے جا بھائی, اونٹاں تو لے جا, یہ سننا لے دیتے ہیں. صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 برس ساتھ دیے مدینے میں, 8 سال سے ساتھ دیتے ہیں شروع سے لے کر, انہوں سے ایک طرف کھڑے دیکھتے ہی, یہ کیا با حضرت سب ان کے آدمی ڈالتے ہیں, ہم نہ کیا دیے نا, ہاں پیچھے دیتی ہیں کیا کے لے ذرا ان کو لاش میں دیتی ہیں. دیکھتے پورا دے ڈالے, ان کو کیا بھی نہیں, خالی ہاتھاں کھڑی, مٹکا مار لیتے کھڑی, منہ میں پانی جھرا لیتے. یہ کیا ہے, لڑے سو ہمیں, واقعہ پڑے سو ہمیں, 8 برس سے ساتھ دیے سو ہمیں, حضرت کو نمار کو بھگا ڈالے تو جب سے ساتھ دیے سو ہمیں, ہم نہ کیا بھی دیں, اس کا پورا ان کو ڈالتے ہیں نا. ہلو اب نوجوان بچے ہیں نہیں پوٹے 18 سال 20 سال کے ایسے آدمیاں, یہ لوگ 2-3 جنے بولا لے, بات باہر آ گئی. لیکن ذرا بڑی عمر والے 40 سے 45-50 سال والے خاموشی تھی, سائلنٹ تھی. لیکن یہ نوجوان خاموش ہوتے نہیں کبھی. اور ایک بات یاد رکھو, نوجوانوں کو کیا کرنا کر کو ہوتا ہے ہمیشہ, یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو. 17 سال 16 سال کرنے سے 20-5 کے اندر یہ جوانی آپ کو نوجوانی اچھالتی سو جوانی, دودھ لے آ کو تمہیں لیٹر دودھ چولہے پر رکھے تو رکھتے ہیں جو بھوس ابلتا چھتا ہے, ایک 10-15 لحاظ گرم کر ڈالو, اس کے بعد تمہیں کہتا خود بھی رکھو پھر ابلتا نہیں. لیکن شروع میں ابل کر چلے پڑ جاتا ہے. تو ویسا 16 17 18 سال سے جوانی جو شروع ہوتی ہے نوجوانی, اس میں کیا کرنا کر کو انسان سوچتا چھتا ہے. کب تک ہے, 25 سال تک. 25 سال کے بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. کیا سوچتا ہے وہاں سے, میں کیسا جینا, پیسہ کیسا کمانا, جور بچہ کیسا پالنا, اس میں پڑ جاتا ہے. لیکن یہ 17 18 سے 25 کے اندر ابلتا ہوتا ہے. کہاں لڑائی کو سب سے پہلے انہیں جا کو کام مان لیتے ہیں تو وہاں جا کر رہتا ہے, یہ کر ڈالنا, وہ کر ڈالنا, توڑ ڈالنا, پھوڑ ڈالنا, چیر ڈالنا, پھاڑ ڈالنا, یہ خیال بھیجے میں آتا رہتا ہے یہ نوجوانوں کو. تو میں کیا بولتا ہوں, وہ خیال ہے تم کو اچھے کاموں کی طرف لگاؤ. خیال جوش تمہارا جوش, تمہاری جوانی, تمہاری ہمت, تمہاری جوان مردہ کی پوری کس میں لگاؤ, مسجد کے کاموں میں لگاؤ, اچھے کاموں میں لگاؤ, اچھے باتوں میں لگاؤ. لڑایا میں, بامان ڈال لینے میں, مار لینے میں, اسٹیشن آنگ جانے میں, یہ کاموں میں لگاؤ. نہ کو اچھے کاموں میں لگاؤ, وہ طاقت وہ جوش پورا بھی. تو ویسا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات فصل کو بول ڈالے. فصل کو کیا, وہ جوان بچے نہیں ان کو سمجھ میں آتا ہے کیا بولنا بول ڈالے. کہیں کا حضرت سب ان کے آدمی دے لیتے ہیں, ہم نہ کو خالی ہاتھاں کرا لیں. اب یہ بات یہاں پڑتی وہاں پڑتی, بوڑھو کر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آگ پڑی. بولے آدمی, حضرت کیا کہتے اچھا بول لیتے ہیں نا آدمیاں, کہیں کہ تمہیں ان کو دے ڈالے, تمہارے آدمیاں کو, تمہارے سگیاں کو, تمہارے گاؤں والے دے ڈالے. شروع سے ساتھ دے سلام کیا آپ دیا نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے. اچھا لو ٹھہرو, بلائے یہ کون بول رہے ہیں, اور ذرا خاص آدمیاں تھے نا شروع سے, ان کو بلائے, ان کو بلا بٹھا لے, نزدیک بٹھا لی, اور بولے اے لوگو, اے مدینے والو, میں تمہارا ہوں تمہیں میرے. میں باتیں دیکھو 3-4 باتیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے اچھے پیارے باتیں. میں تمہارا ہوں تمہیں میرے. اللہ میری قسمت میں ہجرت لکھا تھا. ہجرت کو تو کیا مکے میں پیدا ہو کو مدینے کو آنا, وہ گاؤں چھوڑ کو یہاں کو آنا کر لکھا تھا, اس لیے میں وہاں پیدا ہو کو یہاں آیا. نہیں تو میں مدینے میں پیدا ہوتا, تمہارے گھر میں پیدا ہوتا, تمہارے کنے رہتا. ایک بات, پہلی بات کیا, میں تمہارا ہوں تمہیں میرے ہی, یہ آ کر ہجرت اللہ لکھا ہے. اور تیسری بات نبی صاحب بولے, سارے مسلمان ایک راستے میں جاتے ہیں, لیکن مدینے والے تم ایک راستے میں جاتے ہیں, تو میں سارے مسلمانوں کو چھوڑ ڈال کر تمہارے راستے میں آنے والا, میں تمہارے ساتھ رہنے والا, میں تمہارے ساتھ رہنے والا, ان کے ساتھ جانے والا نہیں. انہوں لاکھاں کے مسلمان ایک طرف ہے تو بھی خالی مدینے کے مسلمان ایک طرف رکھو, انہوں ایک راستے میں جاتے ہیں تو میں تمہارے ساتھ میں آنے والا. تو 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات بڑی پیاری بات بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم,
اے لوگو، اے مدینے والو، اے انصار میرے صحابہ، کیا تم نہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ پورے ان کے گھراں کو بکریاں اونٹا لے کو جانوراں لے کو جاتے ہیں، اور تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر کو مدینے کو نبی کو لے کو جاتے، میں تمہارے ساتھ میں آنے والا ہوں، بکریاں لے کو ان کو گھراں کو جاتے ہیں، میں تمہیں اللہ کے نبی کو لے کو تمہارے ساتھ میں جاتے ہیں، کیا تم نہ کو میں ہونا وہ بکریاں ہونا آ گئے؟ کتنی بھاری بات نہیں؟ صحابہ روزہ لے آ کو پکڑ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بولے یا رسول اللہ یتا نہیں، اب 10 وقت ان کو دے ڈالو، ہم نہ کو تمہیں ہونا رسول اللہ، ہم نہ کو چیزا نہ کو، تمہیں ہے تو بس ہم نہ کو، تمہیں ہے تو بس ہم نہ کو، یہ بکریاں یہ اونٹا 4 روز رکھتی کاٹتی کھا لیتی ہو جاتی ختم، لیکن تمہیں کتنی بڑی دولت اللہ کی، نبی ہمارے ساتھ میں ہے تو ہم نہ کتنی خوشی کرو، روزہ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لے روزہ، پپا گھیر لیے، تمہیں آؤ بس ہم نہ کو، یہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں 2 دن سے ختم ہو جاتی، دنیا کی دولت کی ہم نہ کو ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے، تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دن ٹھہرے، اس کے بعد مدینے کو چلے گئے، تو یہ 8ویں سال میں ہوا مدینے کو جانے کے بعد، پھر 2 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرے، پھر 3-4 مہینے کے بعد انتقال مدینے، تو یہ آپ کے آخری زندگی کے واقعات۔ تو اس طریقے سے کل وارم کے بیان میں آج کے بیان میں دونوں بیان میں ایک ہی پوائنٹ، کامن پوائنٹ کیا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جنگ جیتنا ہارنا آدمیوں کے اوپر حساب نہیں ہے، ڈیپینڈ ہو کر ہوتا نہیں، اللہ کی مدد کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کسے جیتا نہ کر بولے تو فیصلہ کرا تو انہوں جیتتی ہی، انہوں نبی بھی رہو صحابہ بھی رہو کون بھی رہو، اگر اللہ کا فیصلہ ہوا نہیں اللہ کی مرضی ہوئی نہیں تو مسلمان بھی ہار جا سکتی، نبی ساتھ میں ہے تو بھی ہار جا سکتی، وہ کیا بھی بڑی بات نہیں ہے، تو تمہاری طاقت سے کچھ ہونے والا نہیں، سب کچھ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے، یہ مین کانسیپٹ مین پوائنٹ آج بھیجے میں بٹھا کر کے جاؤ۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پروردگار رب العالمین ہماری ساری زندگی تجھی پر بھروسہ رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر مشکل میں ہر مصیبت میں ہر پریشانی میں تجھی سے دعا کرنے تیرے ہی سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا دل 24 گھنٹے تیرے ساتھ لگا ہوا رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو صحیح بات ہے ہمیں سنتے ہیں اسے یاد رکھنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خاص کر ہماری ماں بہنیں جو عورتیں ہیں ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ان کے اندر تیرے ذات پر بھروسہ رکھنے اور تیرے ساتھ دل لگا کر رکھنے کی ان کو توفیق عطا فرما، اور جو غلط جگہوں سے جو بیکار جگہوں سے ان کے دلوں کے اندر بھروسہ ہے وہ سارے بھروسے کو تو ختم فرما، اللہ پر ہی اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رحم و کرم پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور ورب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفره والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل منهم امين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل معهم امين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وهم وتم وجل أكبر۔